الحمد للہ وکفا والسلام علی عباد الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ جل جلالہ اور عم نوالہ نے ہم سب کو جو پیدا کیا ہے ایک بہت بڑے عظیم الشان کام کے لیے پیدا کیا ہے، مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ وہ مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی آخرت کی، اپنی قبر کی فکر کرتے ہوئے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آخرت کی طرف متوجہ کرتے رہیں۔ میرے دوستو، دنیا چلچلاؤ میں ہے، ایک نہ ایک دن ختم ہو جانے والی، ہم بھی ختم ہو جانے والے ہیں۔ بہت سارے لوگ آئے، دنیا سے چلے گئے، ہم بھی چلے جائیں گے، لیکن جو جا رہا ہے وہ کیا لے کے جا رہا ہے؟ چاہے کتنا ہی بڑا مالدار ہو، کتنا ہی بڑا افسر ہو اور کتنا ہی بڑا رئیس ہو، خالی ہاتھ دنیا سے جاتا ہے۔ دنیا میں آئے تھے ہم، خالی ہاتھ آئے تھے، دنیا سے جائیں گے، خالی ہاتھ جائیں گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ دنیا کیا ہے، کہ دنیا تو ضرورت پورا کرنے کی، دنیا جو ہے وہ ضرورت پورا کرنے کی جگہ ہے، خواہش پورا کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ آج امت کا اکثر طبقہ اس لیے مصیبت میں ہے، پریشانی میں ہے، وہ اپنی خواہش پوری کرنی چاہتا ہے۔ چھوٹا مکان ہے، ماشاءاللہ آرام سے زندگی بسر ہو رہی ہے، اب اس کی خواہش کیا ہے کہ بڑا محل بن جائے۔ اب بڑے محل بنانے کی فکر کے اندر وہ کیا کرتا ہے؟ ناپاک روزیوں کو لیتا ہے، ناپاک پیسوں کو لیتا ہے اور پاک کے اندر ڈالتا ہے، تو سارا کچھ ناپاک کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان کیسا تھا؟ کھڑے ہوتے تو اوپر کی چھت لگ جاتی، سوتے تو ایک دیوار کو سر لگتا اور دوسری دیوار کو پیر لگ جاتے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کر لیتے تو اللہ تبارک تعالیٰ جنت کا محل زمین پر بنا دیتے۔ کل میں رات کو بیان سن رہا تھا، بیان کرنے والی نے کہا جس طرح اللہ کی تعریف لامحدود ہے، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تعریف لامحدود ہے۔ جس طرح اللہ سب سے بڑا ہے، اسی طرح اللہ کے بعد بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے ہیں۔ جس حالت میں اللہ رکھے میرے دوستو، شکر کرتے ہوئے چلتے چلے جاؤ۔ ابھی جو عمرہ میں سے آئے انہوں نے یوں کہا کہ حرم مکہ نے اپنی خطبہ کے اندر یوں کہا، دنیا کے ختم ہونے میں 25 سال باقی ہے۔ اور یہ اسے نہیں کہتے، وہ اس لیے کہتے ہیں کہ قیامت کی بہت ساری نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں، 4-5 نشانیاں باقی ہیں بس، بڑی بڑی۔ آج لوگ کیا کہتے ہیں؟ یار وہ سب تو موت تھی ڈراوی سی، قبر تھی ڈراوی سی، دنیا ختم تھی جائے ڈراوی سی۔ ڈراوتا نہ تھی، توبہ نو کہی سی کہ ہم سب مل کر توبہ کر لے وے، توبہ کے دروازے کے بند ہونے سے پہلے پہلے۔ ورنہ تو وہاں کوئی رشوت چلنے والی نہیں ہے، ہاں، اور وہاں کسی کو کوئی آڑ میں لانے والا نہیں ہے کہ اللہ اس کو پوچھو میں کیا کرتا تھا۔ اللہ کہے گا وہ آئے گا نہیں، اس لیے کہ اس کو تو اس کی فکر ہوگی۔ ہاں، گشت کا دین ہے، 4-5 لوگ بیٹھے ہوئے، وہ بھی بچے بیچارے سب گائے ہوئے اپنی اپنی مستی میں۔ میرے دوستو، دنیا تو روشنی کی قمقمے کی طرح ہے۔ ہاں، جیسے کہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے، الگ الگ طرح کی روشنیاں ہوتی ہیں تو وہاں پر دیکھتا رہتا ہے، باپ کہتا ہے چل گھر پر کا کہ نہ،
اس کو اچھا لگتا ہے۔ آج ہم بھی دنیا کی طرف دیکھ رہے ہیں، ہاں، اچھے بنگلوں کی طرف، اچھے کپڑوں کی طرف، اچھے جوتوں کی طرف، ہاں۔ بیچارے دین والے آتے ہیں یوں کہتے ہیں چل بھائی دین کی طرف، کہ نہ اسی میں قبر کے حوالے ہو جائیں گے، اور کوئی یاد بھی نہیں کرے گا۔ ہاں، جن کے گھروں سے جنازے اٹھے ہیں ان کو پوچھو تم اپنے باپ کو یاد کرتے ہو؟ ہاں، کسی کی زیارت ہو گئی تو دو آنسو بہا لیے کہ میرا بھی باپ دنیا سے چلا گیا، کوئی ایسا موقع آیا تو یاد کر لیا۔ ہاں، حالانکہ باپ کے کتنے بڑے احسان ہوتے ہیں، اور ماں کے کتنے بڑے احسان ہوتے ہیں بچوں پر، کتنی قربانیوں کے ساتھ بڑا کرتے ہیں، لیکن جب دنیا سے گئے تو سب بھول جاتے ہیں، باپ کون تھا، ماں کون تھا۔ اور میرے دوستو، صرف نماز پڑھنے پر جنت نہیں ملے گی۔ ہاں، ابھی میں گھر پر گیا تو ہمارا چھوٹا بھائی وہ 10 دن مستورات کی جماعت سے واپس آیا، ایک بھائی 2 مہینے جماعت میں سے واپس آیا، 4 مہینے کی جماعت میں گیا تھا، 2 مہینے کی ترتیب بنائی تھی، مذاکرہ ہو رہا تھا۔ میں نے کہا آج محنت کرو اخلاق کی، عبادت تو ہو رہی ہے کچھ نہ کچھ درجے میں، دیکھو آپ نے دیکھا نا عشاء کی نماز میں 2.5 صف 3 صف ہو رہی عبادت، لیکن اخلاق کہاں ہے ہمارے پاس؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں، مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ ہمارے معاملات کا کیا حال ہے؟ ہاں، لیا تو لیان، دیا تو دیان، بھول گئے تو بھول گئے۔ ہاں، اب وہ بیچارہ کہہ نہیں سکتا، اور کہنے کے لیے آویں ہاں تو سامنے والے کہ مجھے یاد نہیں ہے، ایسا تھوڑا چلے گا یاد نہیں ہے، تجھے لکھنا چاہیے لیتے وقت، میں نے اس کے پاس سے یہ لیا ہے مجھے دینا ہے، یاد رکھنا چاہیے، یا تو کہنا چاہیے کہ بھئی میں آپ کے پاس سے لے رہا ہوں لیکن آپ یاد کر کے مجھ سے لے لینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اعلان کر رہے ہیں صحابہ کے اندر، ہاں 29 صفر کو آپ بیمار ہوئے ہیں، 12 ربیع الاول کو آپ کا انتقال ہوا ہے، آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، پردہ فرما گئے ہیں، اور آپ خود اعلان کر رہے ہیں اے میرے صحابہ ایک لمبے زمانے تک میں آپ کے اندر رہا ہوں، اگر کسی کا کوئی قرض ہے تو مجھ سے لے لو۔ آج تم کیا کریں؟ دیوا پر دیو، دیوا پر دیو، قرض پر قرض، قرض پر قرض کر رہے ہیں۔ حال چھے کئی تو کاروبار کو بڑھانے کے لون لے رہے۔ ابھی میرے ایک جوان سے بات ہوئی، ہاں تو میں نے کہا یار ان کا کاروبار اچھا چلتا ہے کہ مولوی صاحب 8-9 لاکھ روپے کی لون لی ہے ابھی۔ ایسے کاروبار سے کیا فائدہ؟ ایسی روزیوں سے کیا فائدہ؟ ہاں، ظاہر میں مال نظر آتا ہے، گاڑیاں نظر آتی ہے، سب کچھ نظر آتا ہے، لیکن میرے دوستو ہمارے بوڑھے بھی کہتے ہیں، حدیث پاک کے اندر بھی ہے، قرآن بھی کہتا ہے کہ سود ہلاک کر دیتا ہے آدمی کو۔ سود کی زندگی 40 سال کی، 40 سال پر وہ زیرو پر آ کے کھڑا ہو جائے گا، چاہے کروڑ پتی ہو، عجیبو پتی ہو، چاہے پورے دنیا کا مالک ہو، سود کا پیسہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا۔ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ اللہ اور اللہ کے نبی کو بھول کر زندگی گزار رہے ہیں۔ مرنا نہیں ہے میرے دوست، کبھی قبرستان میں جا کر سوچو تو صحیح، میرے دادا چلے گئے، نانا چلے گئے، بھائی چلا گیا، ہاں میرے بہت سارے رشتہ دار چلے گئے، پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا، مجھے بھی جانا ہے۔ اور لوگ جا رہے آج، ہاں جیسے جیسے قیامت قریب آئے گی ویسی ویسی موتیں بھی بہت ہوگی، اور تقریباً جوانوں کی ہوگی۔ ہاں، اس لیے کہ گناہ کے بوجھ سے زمین کانپ اڑتی ہے۔ ہاں، موبائل آنے کے بعد کتنے گناہ ہو رہے ہیں۔ حالانکہ موبائل کے نقصانات بتا رہے ہیں کہ بھئی چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں موبائل دینے سے ان کے ذہن کمزور ہو جاتے ہیں، ان کی یادداشت چلی جاتی ہے، وہ پاگل مجنون ہو جاتے ہیں، ہاں وہ دیوانے ہو جاتے ہیں، وہ کسی کام کے نہیں رہتے، لیکن لوگ شوق سے دیتے ہیں۔
اللہ یوں کہتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بابرکت ہے وہ ذات جو ہر چیز پر قادر مطلق ہے، سارا ملک اس کا بنایا ہوا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے زندگی کو موت کے ساتھ جوڑ دیا ہے تاکہ یہ دیکھے کون اچھا عمل کر کے آتا ہے۔ ہمارے لیے میرے دوستو دنیا کا کوئی انسان نمونہ نہیں ہے، ہمارے لیے تو نمونہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ مفتی صاحب نے تفسیر میں کہا تھا عمر ابن العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ، وہ عورت کون تھی؟ فاطمہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی گھر والی کا نام فاطمہ تھا۔ باپ بادشاہ، بھائی بادشاہ، دادا بادشاہ، نانا بادشاہ، بادشاہ شروع چلی آ رہی تھی، کتنا زیور لے کے آئی ہوگی، لیکن سب سے پہلے عمر ابن العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی گھر والی کو کہا اگر تو میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو یہ سارا کا سارا بیت المال میں جمع کروا دے اللہ کے لیے، اور اگر نہیں رہنا چاہتی ہے تو میں تجھے طلاق دینے کے لیے تیار ہوں۔ عید آ گئی، عید، آج تو اللہ کا شکر مانے کہ اللہ ہمیں اچھے کپڑے پہناتا ہے موقع محل کے، وہ تو ہم تھک کیوں جاتے معلوم ہے؟ رسم و رواجات میں تھک جاتے ہیں۔ شادی کے لیے ایک جوڑا کافی ہے، ہمارے یہاں دولہا 3 جوڑے بناتا ہے، اور یہاں پر شادی دوسرے کی ہے، یہاں پر 15 جوڑے بناتا ہے۔ سچ کہتا ہوں، روزانہ آپ کپڑے بدلتے ہیں، آپ کو پتہ ہے فضول خرچی ہے۔ صابن آپ کا جا رہا ہے، آپ کی مشین کے اندر اگر آپ دھو رہے تو لائٹ آپ کی جا رہی ہے، عورتیں تھک رہی ہے، اور وہ بھی جاڑے جاڑے پٹلون کہ اٹھانا مشکل اگر اس میں پانی بھر جاوے تو۔ کسی علماء سے پوچھو، غسل روزانہ کیا کرو لیکن کپڑے روزانہ مت بدلو، 2 دن میں 1 مرتبہ بدلو، 3 دن میں 1 مرتبہ بدلو، دیکھو فوراً رزلٹ پیچھے آئے گا کہ اب بچت ہو رہی ہے۔ اور کبھی کبھی عورتوں کو سمجھاؤں، اللہ کی بندی اتنے سارے کپڑے تیرے پاس ہیں، اب تو نئے کپڑے سلا کر کے کہاں لے جائے؟ قبر میں لے جائے گی۔ یہاں پر تو دلہا شادی کے لیے آوے، نکاح نہ کپڑا الگ، تو جاوا نہ کپڑا الگ، مہندی نہ کپڑا الگ، شو لگاڑی سے۔ باپ غریب ہے، تو نکاح کر رہا ہے، باپ کے اوپر ظالم بن رہا ہے، تو ظلم کر رہا ہے۔ اس کے لیے لوگ کہتے ہیں تعویذ بناؤ برکت کا تعویذ نہیں آتا، برکت تو نیک عمل سے آتی ہے روزیوں میں۔ مفتی صاحب نے کہا تھا کہ اچھے عمل کرو گے تو روزیوں میں برکت آئے گی، نیک عمل کرو گے تو روزیوں میں برکت آئے گی، اور گناہ کے کام کرو گے تو برکتیں اٹھ جائے گی۔ اس کے تعویذ آتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے گلوں میں تعویذ ڈال دیتے اور صحابہ کے گھروں پر تعویذ لٹکا دیتے۔ کہاں جا رہے ہیں؟ جس دنیا کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملعون کہا ہے، جس کو قرآن یوں کہتا ہے کہ کھیل کود کا زمانہ یہ دنیا، جس کو مکڑی کا جھالا کہا گیا ہے، اس کے پیچھے ہم دوڑ رہے ہیں۔ اب اولاد کی بھی فکر ہو رہی ہے کہ ભોણિયા માટે ભત્રીજા માટે આપણે કોઈ જમીન રાખવી પડશે, એનું પણ કોઈ વ્યવસ્થા કરવી પડશે ને। کوئی اپنی قسمت لے کے آیا ہے تو اپنی قبر کی فکر کر بھائی، اتنی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اولاد کی ذمہ داری تیرے پر تھی، اس کو پورا کر دی، بہت ہو گیا۔ ہر ایک اپنی قسمت کی روزی لے کر آ رہا ہے، اور اللہ ہر ایک کو دینے والا ہے۔ تھوڑا دل پر لے لو میرے دوست، نیک عمل کرنا شروع کرو، اور سب سے بڑا نیک عمل یہ دعوت کا کام ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک داعی کے دعوت دینے پر کئی دنیا میں حج کرنے والے بنتے ہیں، کئی دنیا میں زکوٰۃ دینے والے بنتے ہیں، کئی نماز پڑھنے والے بنتے ہیں، کئی اللہ کے سامنے سجدے کرنے والے بنتے ہیں، اور کئی توبہ کرنے والے بنتے ہیں۔ یہ الاعمال ہے۔ اگر تم نے اپنے آپ کو اور ہم نے اپنے آپ کو اس میں لگا لیا
اور کسی کے دل پر کوئی بات لگ گئی ہماری اور اس نے توبہ کر لی، حج فرض تھا حج ادا کر دیا، عمرہ کر لیے، نمازوں کی پابندی کر لی، میرے دوستو سستا سودا ہے۔ اور کس سے ہمارے سامنے اچھا خاصا کاروبار تھا، اچھا خاصا مکان تھا، لوگ ان کے دیکھ کر لال ٹپکاتے تھے، ہاں کہ یار ان کے پاس یہ ہے۔ اچانک ایسا ہوا راتوں رات دیوالا نکل گیا۔ کیا ہوا کہ اولاد چھٹے میں ہار گئی، لو بنگلہ بھی گیا، کاروبار بھی گیا، سب گیا، اب کرائے کے مکان میں سب رہنے کے لیے چلے گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اولاد کو دیندار نہیں، دینی بات نہیں سکھائی۔ ہاں، جس گھر کی اولاد نافرمان ہوتی ہے وہ گھر ویران ہو جاتے ہیں، اور جس قوم کے نوجوان گنہگار بنتے ہیں وہ قومیں برباد ہو جاتی ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں کو دیکھو، چکلے میں بیٹھے ہوں گے، کتنے سارے چلے گئے۔ اور اللہ یوں کہتا ہے اچھے عمل کر کے آ جاؤ، اچھی نماز لے کے آ جاؤ، اچھی قرآن کی تلاوت لے کے آ جاؤ، اچھی زکوٰۃ ادا کر کے آ جاؤ، جو تمہارے اندر جو طاقت ہے تم کر کے آ جاؤ، میں تمہیں کامیاب کر دوں گا۔ اور وہ کامیابی میرے دوستوں، تو عمر ابن العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ چل رہا تھا۔ عید آئی تو بیوی نے کہا بچوں کے لیے کپڑے نہیں ہیں، سلا دے بے نئے۔ میرے دوستو جب گھروں میں تعلیم، اسی لیے کہتے ہیں گھروں میں تعلیم کرو۔ کبھی تو میرے دوستو اپنی اولادوں کو لے کر بیٹھو، یوں نہیں کہ بھئی اولاد بڑی ہو گئی، بالغ ہو گئی، نہیں، ماں باپ سب بیٹھے تذکرہ کرے، اللہ نے جو دیا اس پر شکر ادا کرے، اور جو نہیں ہے اس پر صبر کرنے کو کہے کہ دیکھو مکان ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے جن کے پاس مکان نہیں، جاتے نا روڈ پر جاتے ہیں تو کس میں، وہ تمبو باندھ کر کے اس میں رہتے۔ اب جب ہوا کا طوفان چلتا ہوگا وہ کہاں جاتے ہوں گے؟ بارش اچانک آ گئی کہاں جاتے ہوں گے؟ ہم تو اپنے مکان کی چھت میں بھی چھپ جاتے ہیں میرے دوست۔ ہاں، بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا بدن پر کپڑے نہیں ہیں۔ ہاں، اللہ ہمیں اچھے کپڑے پہنا رہا ہے۔ اب اس کو اولادوں کے سامنے بیان کرو تو اولاد کہے گی نہیں ابا، اللہ نے بہت دیا ہے ہمیں۔ ہاں، ورنہ یہ جادوگر ہے دنیا، سب کے دلوں پر جادو چلا رہی ہے، سب کے دماغوں پر جادو کر رہی ہے۔ ہاں، اور جب جادوگر کے جادو کا اثر ہو جاتا ہے تو اس کا علاج کرنا ضروری ہے۔ یہ جادوگر دنیا ہمارے دلوں پر جادو نہ کریں، اس کے لیے دعوت کے کام میں لگنا ضروری ہے۔ حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ ہے، اور یوں کہتے ہیں میرے پاس اس کا انتظام نہیں ہے۔ ہاں، بیوی نے یوں کہا پہلے تنخواہ لے لو 1 مہینے کی پہلے۔ خزانچی نے کہا، مفتی صاحب نے کہا تھا کہ خزانچی نے کہا یہ لکھ کے دو کہ 1 مہینہ میں زندہ رہوں گا۔ واپس آ گئے، کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، پتہ نہیں کب موت آ جاوے۔ ہاں، ماں نے اپنے بچوں سے کیا کہا معلوم ہے؟ میرے بچوں تم پھٹے پرانے کپڑوں کے ساتھ جاؤ گے۔ خود عمر ابن العزیز رحمۃ اللہ علیہ جب خطبے کے لیے چڑھے ہیں، کئی پیون ان کے چادر پر اور ان کے کپڑوں پر لگے ہوئے تھے۔ جب محلے کے بچے ان بچوں سے کہتے تھے کیوں آج تمہارے اوپر نئے کپڑے نہیں ہیں، وہ بچے یوں کہتے تھے یہ دنیا کے کپڑے پرانے ہو جائیں گے، اللہ ہمیں جنت میں ایسے کپڑے پہنائے گا جو کبھی بھی نہیں پھٹے گا اور کبھی نہیں پرانا ہوگا۔ بات سمجھ میں آ گئی بچوں کے کہ ہم تو آخرت کے لیے ہے، دنیا کے لیے نہیں ہے میرے دوست۔ 12 ربیع الاول شروع ہے، کیسی قربانی دے کر گئے ہیں۔ ہاں، سب سے بڑے محسن اگر اللہ کے بعد انسانیت پر اگر کوئی ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پیٹ پر پتھر باندھے ہیں، امت کے لیے کھانے کا انتظام کروایا ہے۔ ہاں، مانگا ہے تو امت کے لیے مانگا ہے۔ ہاں، دعا کی ہے تو امت کے لیے دعا کی ہے، اور کسی جگہ پر کبھی امت کو نہیں بلایا۔
ایک بڑھیا آئی اور عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی گھر والی فاطمہ رحمۃ اللہ علیہ جھاڑو لگا رہی تھی، کپڑے میلے کچیلے تھے، ایک نوکرانی کی طرح۔ پوچھا کہ بادشاہ سلامت کہاں ملیں گے؟ کہا کھڑی رہو، آئیں گے ابھی۔ تھوڑی دیر کھڑی رہے تو کہا کہ بادشاہ سلامت کہاں آئیں گے؟ کہا کہ کھڑی رہو، ابھی آئیں گے۔ عمر ابن عزیز رحمۃ اللہ علیہ باہر آئے، او ہو دیکھا چھوٹا سا کمرہ ہے، اور کہا یہ کون ہے؟ کہا کہ میری گھر والی ہے۔ وہ رو پڑی کہ میں تو یہ سمجھتی تھی بڑا محل ہوگا، نوکر چاکر ہوں گے، خدام ہوں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ کہا کہ ہائے ہائے، دنیا کو میرے دوستو جگہ ہی نہیں دی۔ ہاں آج تو کیا کرتے ہم دنیا کو جگہ دیتے اور دین کو چھوڑ دیتے، انہوں نے دین کو جگہ دے دی۔ ہاں زبان کا استعمال کرو تو ایسا کرو کہ ہماری آخرت نہ بگڑے، ہاتھوں کا استعمال کرو ایسی جگہ پر کرو کہ آخرت نہ بگڑے، اور پیروں سے چل کے جاؤ ایسی جگہ پر جس سے آخرت نہ بگڑے۔ میں اپنی قبر میں چلے جاؤں گے، آپ اپنی قبر میں چلے جاؤں گے، حشر کے میدان کا عالم ہم بار بار سنتے ہیں، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ ہاں نیکی کے پلڑے میں میری نیکی رکھی جائے گی، میری برائیاں رکھی جائے گی، میرا فیصلہ ہوگا۔ سب کو نمازی بناؤ، گھر میں کوئی بے نمازی نہ رہے۔ ایک چھوٹی سی بات کہہ دیتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھروں تک جاتی ہے۔ حدیث میں لکھا ہے 40 آگے، 40 پیچھے، 40 دائیں، 40 بائیں گھروں تک جاتی ہے۔ اب ہمارے گھر میں بے نمازی موجود ہے، میرا بھائی نماز نہیں پڑھ رہا، میری بیوی نمازی نہیں ہے، میری بیٹی نمازی نہیں ہے، میرا بچہ نمازی نہیں ہے، میں خود بے نمازی ہوں، میرے دوستو کیسے برکت آ سکتی ہے؟ کیسے رحمت آ سکتی ہے؟ کیسے ہمیں دنیا میں سکون مل سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو میرے دوستو آج کی مجلس میں یہ بات طے کرو، میں میرے گھر سے اس کام کو شروع کروں گا، میرے گھر میں کوئی بے نمازی نہ رہے۔ اور میرے دوستو فجر کی نماز کو لازم پکڑ لو، رات بہت لمبی ہو گئی، اب تو تہجد میں آ جاؤ۔ ہاں 5:30 کو اگر کوئی کھڑا ہو جاوے نا، ہاں تو 6 گھنٹے اس کو نیند ملتی ہے۔ ہاں لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ بہت دیر سے سوتے ہیں تو دیر سے اٹھتے ہیں۔ حالانکہ حدیثوں میں بھی فضیلت ہے اور یہ بات کہی گئی ہے، آج کے حکیم ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ رات کو جلدی سو جاؤ اور دین کو جلدی اٹھ جاؤ، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ صحت باقی رہتی ہے۔ ہمارا نوجوان تہجد میں آ جاوے اور اللہ کو پکارے، میرے دوستو کیا اللہ کی رحمت جوش میں نہیں آئے گی؟ اور اللہ خود آتا ہے پہلے آسمان پر، یوں کہتا ہے کوئی مانگنے والا جس کو دے دوں، ہے کوئی توبہ کرنے والا جس کی توبہ کر لوں؟ اب ہم اس سے مانگیں گے، اعلان ہو رہا ہے، ایک بادشاہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہوں، اور ہم جاوے لینے کے لیے، ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمیں نہ ملے، لیکن جب لینے کا وقت آتا ہے تو ہم سو جاتے ہیں۔ ہاں اور میرے دوستو موبائل کی رنگ کو ختم کرو، نظم نہ رکھو، دعائی جملہ مت رکھو، سیدھی سادھی رکھو میرے دوستو۔ اس کی رنگیں بیت الخلاء میں ہوتے ہیں، وہاں پر اللہ کا نام بولا جاتا ہے، نماز میں ہوتے ہیں، یہاں پر نظم شروع ہو جاتی ہے۔ ہاں کیا ضرورت ہے اس کی؟ اگر پڑھنا ہے سننا ہے تو اکیلے میں پڑھ لو، سن لو۔ ہاں اب ایسی جگہ پر ہم گڑے ہیں جہاں پر اللہ کا نام لینا منع ہے، اب وہاں رنگ بج رہی ہے، نعت شریف چل رہی ہے، ہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، لبیک لبیک بج رہا ہے۔ اللہ کا بندہ کیا کر رہا ہے تو؟ سادہ زندگی بناؤ میرے دوستو۔ تم اللہ والوں کی موبائل کو دیکھو، رنگ آتی ہے پتہ بھی نہیں چلتا، وہ چھوٹی سی رنگ آتی ہے نا، ٹوں کر کے بجتا ہے، بس اتنی رنگ رکھتے ہیں۔ ہاں اٹھنے کے لیے الارم رکھو، لبیک رکھو، اچھی نعت رکھو، قرآن کی تلاوت رکھو، اور اس نیت سے رکھو کہ سب سے اگر کوئی پہلی آواز اگر میرے کان میں جاوے اٹھنے کے بعد تو اللہ کا نام جاوے، اللہ کا کلام جاوے۔ ہاں اس نیت سے رکھو۔ ہاں لیکن میرے دوستو عام طور پر یہ چیز رکھنا مناسب نہیں ہے۔ ہاں گنہگار ہم ہو جاتے ہیں۔ ہاں اب شور ہو رہا ہے،
اور رنگ آ رہی ہے، ہاں گالیاں چل رہی ہے، رنگ آ رہا ہے، بازار میں ہے، مشغول ہے، اب کاروبار سودا خریدا ہے اور یہاں پر رنگ بج رہی ہے. ہاں اس لیے میرے دوستو سادگی والی زندگی بناؤ. بس ہمارا کھانا سادہ، ہمارا لباس سادہ، ہمارا مکان سادہ، دل میں یہ طے کر لو کہ خواہش تو جنت میں جا کر پوری کریں گے انشاءاللہ. مفتی صاحب نے کہا کہ جو یہاں پر رو کے جائے گا وہاں پر ہنسے گا، اور جس کو دنیا ہنسا ہنسا کر کے رکھے گی وہ جہاں اگر روئے گا لیکن رونا کام میں نہیں آئے گا. ہاں یہاں پر خوب اللہ کے سامنے روئے میرے دوست. اور جوان میرے دوستوں ساتھیوں سے میں ایک عاجزانہ درخواست کرتا ہوں، اپنے دوستوں کو ایسی مجلسوں میں بٹھاؤ میرے دوست. ہم کبھی کھانے کے لیے جاتے ہیں، ٹولیاں بناتے ہیں، ساتھیوں کو کہتے ہیں بھئی آج کھانے کے لیے جانا ہے، اتوار کا پروگرام ہے. میرے دوستو اس وقت ہم لوگوں کی ذہنوں کو بناتے ہیں، گشت کے ذہن بناؤ، اتوار کے پنگوسا میں آؤ، تعلیم کے حلقوں میں بیٹھنے کا کہو. ہم کہتے رہیں گے، ذہن بنتے رہیں گے. اس کے لیے میرے دوستو ہم یہ فکروں کو لے کر جائیں گے انشاءاللہ. لو میرے دوست ہاں وعلیکم السلام، پنگوسا کی دعوت چلاؤ میرے دوست. ہاں بہت ضروری میرے، اتوار کا دن ہے، فارغ دن ہے میرے دوستو. ہم یہاں پر خالی بیس نگر میں دیکھتے ہیں، بڑی بڑی سٹیوں میں دیکھو پورے دن لاریوں پر کھڑے رہتے ہیں. ان کی ایک نماز آگے پیچھے نہیں ہوتی، ان کا گشت آگے پیچھے نہیں ہوتا. ان کا پن گوسا اجتماع کا دن کہتے ہیں، ہمارے یہاں پن گوسا کہتے ہیں، وہاں پر اجتماع کا دن کہتے ہیں، جمعرات کا ہوتا ہے. سب سے پہلے وہ مزدور طبقہ پہنچتا ہے میرے دوست. اور وہ یوں کہتے ہیں کہ اللہ ایسی روزی عافیت والی دے دیتا ہے کہ ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں. ہاں روزی کا مسئلہ کس کے ہاتھ میں بھائی؟ اللہ. ہم اللہ کا کام کریں گے تو اللہ ہمیں نہیں دے گا. ہاں آج ہم دنیا کو دنیا سے بناتے ہیں، ہاں تو کیا ہوتا ہے؟ معاملہ بگڑ جاتا ہے. 2 લાખનો ધંધો કર્યો તો 50,000 નુકસાન, 1 લાખ રૂપિયા બીજા બાંધી લો, એક और कर्ज, फिरથી को गाबड़ू पड़े तो फिरથી लो. अब दुनिया से बनाते बनाते वो कर्जदार हो गया. अरे दुनिया को दीन से बनाओ. کہو یہ اللہ ہمارے نبی نے تو ہمیں یہی راستہ بتایا ہے کہ نماز کے لیے مانگ لو. میں نے 2 رکعت پڑھی ہے، میرے کاروبار میں نقصان آ رہا ہے، تو ہی جانتا ہے کیوں آ رہا ہے. ہاں اب وہ نقصان پور کرے گا اللہ. ہاں قرضہ دور کرے گا اللہ، بیماریوں کو دور کرے گا اللہ، حالات کو دور کرے گا اللہ. اسی اللہ کو پکارو میرے دوستو. جب ساری چیزیں اس کے قبضے میں ہے تو ہم اس کو کیوں بھولے میرے دوست؟ ہاں کریں گے انشاءاللہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد. یا اللہ ہم سب کی گناہ کو معاف فرما دے، جمع ہونے کو قبول فرما لے، اس دنیا کے ناپاک محبت سے حفاظت فرما لے، آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما لے. ہمارے ہر ایک مسلمان کا گھر ایمان والا ماحول والا بن جاوے، سے غیب شکل اور صورت پیدا فرما لے. یا اللہ یا اللہ موت کے آنے سے پہلے موت کی بات کی تیاری کرنے والا بنا. ہم ہماری نمازوں پر مطمئن ہیں، اخلاق ہمارے پاس نہیں ہے، معاملات کی صفائی ہمارے پاس نہیں ہے، معاشرت ہمارے پاک صاف نہیں ہے. یا اللہ عبادت کے ساتھ اخلاق بھی اچھے بنانے کی فکر کرنے کی توفیق نصیب فرما لے، معاملات کی صفائی کرنے کی توفیق نصیب فرما لے. یا اللہ مقروض ہو کر مرنے سے حفاظت فرما لے، حفاظت فرما لے، حفاظت فرما لے. دنیا سے ایسی حالت میں تو بولا کہ تیرا بھی کوئی قرضہ باقی نہ رہے اور امت کا بھی کوئی قرضہ باقی نہ رہے. پاک صاف ہو کر ہمیں اپنے پاس، اور جب بھی بلاوے کلمے والی موت نصیب فرما، کلمے والی موت نصیب فرما، کلمے والی موت نصیب فرما. مسلمان حالات میں ہیں، بارش کے حالات چل رہے ہیں، سیلاب کے حالات چل رہے ہیں، حکومت کی طرف سے حالات چل رہے ہیں. یا اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رحمت کی نظر ڈال دے، کرم کی نظر ڈال دے. مالک ہم جائے تو کہاں جائے، کہے تو کس سے کہے، پکارے تو کس کو پکارے، تیرے سوا کون ہمارا ہے. اے مالک ہماری پوری امت کی مدد فرما دے، آنے والے دنوں کو اچھا بنا دے، آنے والے دنوں کے اندر خیر کے فیصلے فرما دے. ظالم حکمرانوں سے حفاظت فرما لے، منصف عادل حکمراں ہمیں نصیب فرما لے. یا اللہ اسلام کی، مسلمانوں کی، مساجد کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی، دینی درسگاہوں کی، دین کے کام کرنے والوں کی، اوپر سے نیچے سے، دائیں سے بائیں سے، آگے سے پیچھے سے پوری طرح حفاظت فرما لے. یا اللہ غیبت سے، چگلی سے، کینہ سے، عداوت سے، بغض سے، عداوت سے، دشمنیوں سے
یا اللہ دل کی جتنی بھی بیماریاں ہوں تمام بیماریوں سے ہمارے دل کو عافیت کے ساتھ پاک اور صاف فرما دے۔ یا اللہ جو مانگا وہ عطا فرما دے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما دے۔ یا اللہ امت روزی کے معاملے میں بہت پریشان ہے، روزی کے مسئلے کو حل فرما دے، کاروبار کے مسئلے کو حل فرما دے، بے مکانوں کے لیے مکانوں کا انتظام فرما دے۔ یا اللہ یا اللہ ہمارے ہاتھ کسی کے سامنے نہ پھیلے اور ہماری پیشانی کسی کے سامنے نہ جھکے، ایسی توفیق ہمیں نصیب فرما لے، ایسی ہماری حفاظت فرما لے۔ جو مانگا وہ عطا فرما دے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل کے اندر قبول فرما لے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا رحمن۔